واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ایمان والوں کو متنبہ فرمایا کہ کسی طرح بھی اہل کتاب کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ارتداد میں ڈال کر دین اسلام سے پھیر کر کے دوبارہ کفر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ آج مزید تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ ان کے بہکاوے سے بچنے کا واحد جو طریقہ ہے وہ اتقوا اللہ ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو۔ تقوی کہتے کس کو ہیں وہ آپ متعدد دروس میں سماعت فرما چکے ہیں۔ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی معصیت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے محفوظ رہے۔ اس آدمی کو بھی متقی کہا جاتا ہے کہ جس کے اعتقادات، جس کے نظریات ہر قسم کے شرک سے پاک ہوں، وہ بھی متقی ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان اعتقادات کے اوپر قائم رہتے ہوئے عبادات کو بھی، معاملات کو بھی سنت کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی اوپر درجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے مستحبات کو ادا کرنے والا ہے اور تمام سنن پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ سب سے بالا درجہ ہے اعتقادات کا، یعنی متقی ہونے کا۔ فرمایا حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو ایسا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ جیسے آدمی اس دور کی مثال لے لیجئے کہ جیسے اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے معاشرے کے سامنے سے گزرتا ہے اپنی پاک دامنی کو دکھاتے ہوئے کہ تاکہ میرے اوپر کسی قسم کا قدغن نہ لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے انسان کا اندر باہر ہے، انسان کا اندر بھی، باطن بھی اور ظاہر بھی اللہ کے سامنے ہے، تو اس کے سامنے سے تو کم از کم ایسا رہنا چاہیے کہ واقعی پتہ چلے کہ اس کے اعمال سے پتہ چلے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم دین اسلام پر قائم ہو۔ سوال یہ ہے کہ موت تو ایک غیر اختیاری چیز ہے، وہ اختیاری چیز تو ہے نہیں کہ آدمی کو پتہ ہو کہ اب میں مرنے والا ہوں لہٰذا اس سے پہلے اسلام پر قائم ہو جاؤں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی دائمی طور پر تقوی والی زندگی اختیار کرے گا تو جب موت آئے گی تو موت ایمان والی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی زندگی تو برائیوں سے بری ہوئی گزارے اور وہ کہے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خاتمہ اس ظاہری زندگی کے اوپر ہے۔ اگر ظاہری زندگی اعمال والی، سنن والی، مستحبات والی، تقوی والی ہے تو خاتمہ بھی ایسا ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے اس بات کا کہ تمہیں موت ایسے عالم میں آنی چاہیے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو یہ غیر اختیاری سودا نہیں ہے، یہ اختیاری سودا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے۔ ایک نماز کو ایسے طریقے سے ادا کرے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، نہ جانے فجر میں پہنچ سکوں گا یا نہیں، فجر ایسے طریقے سے ظہر میں پہنچ سکوں گا یا نہیں، میری زندگی کے جیسے موت کے قیدی کو اور موت کی سزائے موت کے قیدی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلے دن مجھے سولی چڑھنا ہے، اس سے اس کی پچھلی زندگی، اس سے پچھلی نماز، اس کا پچھلا لمحہ کیسے گزرتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ جو اس حالت سے گزر رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس کا پابند بنایا گیا کہ تمہیں موت کا پتہ نہیں، لہٰذا موت سے پچھلے جو لمحات ہیں وہ ایسے ہو کہ موت کی تیاری میں ہو۔ تمہیں ایسے ہی موت آئے گی جیسے تم زندگی گزارتے ہو، اور ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسے تمہیں موت آئے گی۔ جس عقیدے، جس نظریے پر انسان کی موت آتی ہے قیامت والے دن اسی نظریے پر اسے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے نظریات کو بھی صاف رکھنا، اعتقادات کو بھی صحیح رکھنا اور اعمال کو درست رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر درس کو اور اس آیت کو ہمیں اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ